مانا کیا ہے مدد؟ مانا کیا ہے مدد؟ دیکھ لیں کثرت مانا کثرت الفاظ پہ دلالت کرتا ہے. واہ. یہ کیسے ہو گیا کہ روٹ ورڈ بدل بھی رہا ہے اور آپ مانا ہی کی کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا بڑا علماء کا مجمع اگر ان 5 لفظوں کا معنی کسی مولوی کو آ جائے نا تو ہمیں پاک پتن سے کبھی نہ روکے یار. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. کسی کو استعانت کیا ہے، نصرت کیا ہے، یمدد کیا ہے، یہ کون کون سی مدد ہے، کیسے کیسے مدد ہے. واہ. میں تو خیر اس میں نہیں جا سکتا. میں عرض کر رہا تھا استعینوا، مشکل میں ہو تو مجھ سے مدد لے لو. کس سے مدد؟ اللہ. پھر کہنا اللہ. آواز نہیں آئی. کس سے مدد؟ اللہ مدد کر. فرماتا ہے نہیں استعینوا بالصبری، میں مدد کروں گا تم صبر کرو. تو پھر میری مدد ہے صبر والوں کے لیے. میری مدد ہے صبر والوں کے لیے. بولو گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا. میری مدد ہے صبر والوں کے. اب پھر ارشاد فرماتا ہے انہا لکبیرۃ، شک نہ کرنا صبر بڑا ہی اوکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. صبر آسان ہے نہیں تو پھر بولے کیوں نہیں یار صبر اوکھا ہے. بولتے نہیں یار. بڑا مشکل ہو گیا یار. بڑا لمبا سفر کیا ہے. پردیسی ہوں بھائی، مسافر ہوں میں. صبر مشکل ہے بھائی. صبر مشکل ہے. اور اگر کرو تو مدد ہے. کس سے؟ مدینے سے. اگر کرو تو مدد ہے. کہاں سے؟ اچھا بھائی آل عمران 3 نمبر سورہ اور 146 نمبر آیت. معاف کرنا آیت پہ بات نہیں ہو سکتی، ضمن آیت پڑھ رہا ہوں. وعدہ کرتا ہوں زندہ رہا تو اس آیت پہ باضابطہ کبھی عرض کر دوں گا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے مدد کروں گا صبر کرو گے، محبت کروں گا صبر کرو گے، محبوب بنا لوں گا صبر کرو گے. صبر والوں کو محبوب بنا لوں گا. اچھا بھائی میں بات واضح نہیں کر پا رہا، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا، مجھے اپنی نالائکی کا مکمل اعتراف ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہاں سے عرض کروں. اچھا سورہ نحل پڑھتا ہوں، 16واں سورہ ہے، 126 نمبر آیت لیتا ہوں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ایسے کیسے آگے پڑھوں یار. اب مجھے گرنتھ بھی آتا ہے اگر آپ چپ رہتے ہیں تو. اللہ کی قسم میرا پردادا گرنتھ پڑھ کے سکھوں کو کلمہ پڑھاتا رہا ہے. کیا بات. حسین شاہ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ گرنتھ پڑھ کے کلمہ پڑھا دیتے تھے پورے پنڈ کو. کیا بات. اب چپ رہ گئے نا تو میں گرنتھ شروع کر دوں گا. اچھا میں نے بند کر دینا قرآن آپ کی خاموشی کی وجہ سے. آپ کو قرآن کی یعنی قدر ہی نہیں ہو رہی یار، حد ہو گئی آپ کی. میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. سبحان اللہ اللہ. فرماتا ہے اگر کوئی تنگ کرے نا تو اس سے بدلہ لے لو جتنی اس نے تنگی دی ہے. اور یا اللہ پھر ہمارا تو ویر ہی بڑا، میں پھر بدلہ لے آؤں. فرماتا ہے رک، کبھی آیت پوری نہیں ہوئی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم صبر کرو تو صبر والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. صبر کرے تو صبر والے کے لیے خیر ہی خیر ہے. اچھا بھئی اسی سورہ سے نا 96 نمبر آیت پڑھ لیتے ہیں. اسی سورہ نحل پاک سے نا 96 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. یہ سورہ ہے اور یہ 96 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. نہیں یار مزہ نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنون نعرہ سنائیں، چھوڑیں آرٹیفیشل نعرہ.
وہ ٹھیک ہو بیٹھے آپ ٹھیک ہو شکر آپ بیٹھو میں یہ ٹھیک ہے آپ یہ ٹھیک ہے اچھا بھئی آج تو میں گیا ہوں تو چلے میں نے جانا ہے جلدی سے جلدی جانا ہے تو ابھی میں کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ قرآن سن کے کون بولتا ہے ما عندکم ینفدو جو کچھ تم اپنے تک رکھو گے ختم ہو جائے گا وما عند اللہ باقین جو اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو گے تمہارا بھی باقی رہ جائے گا واہ 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 سبحان اللہ میں نہیں سمجھا سکا یار کیا اللہ جوانی اللہ کے نام لگا دو باقی رہ جائے گی ٹھنڈا بولے ہو یار جو گاڑی اپنے تک رکھو گے ختم ہو جائے گی کسی بہن بھائی کی ایمرجنسی میں چابی دے دو باقی رہ جائے گی یار جو کوٹھی اپنے تک رکھو گے ختم کروا بیٹھو گے ہمسایوں کی موت ہو جائے بیٹھک کا دروازہ کھول کے مہمان نوازی کرو کوٹھی باقی رہ جائے گی یار اب جسے سمجھ آئیے وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے بھائی اچھا مالک پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ کے خزانے میں عملوں کا جو احسن اجر ہے نا احسن اجر یہ آپ میں سے کون ہے جو احسن کو نہیں جانتا واہ 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 3 ڈگری ان ایوری لینگویجز ہر زبان میں 3 ڈگریاں ہوتی ہیں پوزیٹیو ڈگری comparative degree the last degree is the most important degree is called the superlative degree جسے آپ تفضیل کہتے ہیں اسے ہم عربی میں انگلش میں سپرلیٹیو کہتے ہیں اس طرح کہہ لیں کہ جڑا سب تو وڈا اجر ہے نا اللہ فرماتا ہے میں نے صبر کے لیے رکھا ہے کیا بات سبحان مجھے لگتا ہے میں بات سمجھا نہیں پا رہا سورج جی سورج زمر پڑھنا چاہتا ہوں 39واں سورہ ہے 10ویں آیت یاد آ رہی ہے آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ اللہ فرماتے ہیں محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کے مومنوں سے کہو اللہ فرما رہا ہے جو زندگی میں نیکی کرے اس کے لیے تو بھلا ہی بھلا ہے وارد اللہ واسعہ اللہ کی زمین تنگ تو نہیں ہے اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب شک نہ کرنا نمازی کو گن کے دوں گا جتنا بنتا ہے روزے دار کو گن کے دوں گا جتنا اس کا بنتا ہے صبر والے کے ساتھ میرا کوئی کھاتا نہیں بغیر حساب اجر کیا بات ہے اور کیا کہنے سبحان اللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا واہ 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 سبحان اللہ اللہ کا محبوب بننے تو صبر سیکھ لو ہائے ہائے اللہ کی مدد چاہتے ہو کانڈ نہیں لگے گی صبر سیکھ لو محمد سے خوشخبری لینی ہے صبر سیکھ لو بڑے بندے بیٹھے ہیں جن کا دل کرتا ہے ہمیں بھی کرسی ملے بڑے بندے بیٹھے ہیں جن کا دل کرتا ہے ہمیں بھی کوئی بڑا مان جائے ہمیں بھی سلوٹ ہو جائے ہمیں بھی بندے اللہ فرماتا ہے بندہ قد سے بڑا نہیں ہوتا بندہ عمر سے بھی بڑا نہیں ہوتا واہ بندہ دولت سے بھی بڑا نہیں ہوتا اللہ وڈا کسے کہتے ہیں فرمایا کھولو قرآن 32 نمبر سورہ کھولو السجدہ ہے یہ میرے سامنے آ گئی ہے اور اس کی 24 نمبر آیت پڑھ لو یہ میرے سامنے آ گئی ہے اللہ فرمایا پتہ ہے بندہ وڈا کیسے ہوتا ہے مالک وڈا کیسے ہو سکتا ہے ہر بندے کا دل کرتا ہے میں وڈا چودھری ہو جاؤں وڈا عالم ہو جاؤں مجھے وڈا پیر مان لیا جائے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا بنی اسرائیل میں ہم نے انہی کو امام بنایا تھا جن میں صبر پایا تھا اب سمجھ آئیے بندہ قدر سے نہیں وڈا بندہ صبر سے وڈا ہے بولو جسے سمجھ آئیے نہیں قد آدم کا وڈا تھا نا امام تو ہمارا نبی ہے بولو جسے سمجھ آئیے اچھا بھی دولت تو حضرت وہ بغیر پٹرول کے ہیلی کاپٹر تھا ان کا ذاتی ہوا میں اڑتے تھے
جن ان کا استقبال کرتے تھے اور پورا پروٹوکول تھا داؤد کے بیٹے سلیمان کا. امام پھر بھی ہمارا نبی ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار, زبان سے سبحان اللہ کہنا سیکھو. 950 سال تبلیغ کی عمر تو حضرت نوح پاک کی ہے نا. ہمارے نبی کے تو ظاہری عمر صرف 63 سال ہے, پر امام پھر بھی ہمارا نبی ہے نا. اللہ کسی کو بڑا دیتا ہے, امام ہمارا نبی بناتا ہے. عمر کسی کو زیادہ دیتا ہے, امام ہمارا نبی بناتا ہے. دولت کسی کو زیادہ دیتا ہے, امام ہمارا. اللہ فرماتا ہے کھول سورہ نوح 71 نمبر, پڑھ 26 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. مروا دیے نبیوں نے بندے مجھ سے. صبر ختم ہو جاتا تھا نبیوں کا, اور مجھے کہہ دیتے تھے مار دے, ہمیں نہیں چاہیے. کشون مار کے موسیٰ نے بندہ نہیں مار دیا, لیکن میدان طائف میں محمد کے سر سے خون چل رہا تھا, نالین سے زمین پر گر رہا تھا. یار جی چپ تھے, میں جلال میں آیا اور میں نے کہا اب تو اینڈ ہو گئے, جا کے پوچھ, اگر یار کہے تو میں بندے مار دوں. اس وقت میں اللہ نے محمد کا صبر دیکھا تھا, جو مجھے مسکرا کے کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے کلہ نبی نہیں عالمین کی رحمت بنایا ہے نا. جسے سمجھ آگئی چپ کیسے رہ گیا ہے. اللہ میں ان کی نسلوں کو کلمے پڑھا کے دکھاؤں گا, اسے محمد کا صبر کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. جسے قرآن سے پیار ہے, جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے. کیا کہنے حضور, کیا بات. آج بندے ہمارے ڈیرے پر آ کے کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارے گھر میں جادو ہو گیا, ہمارے گھر میں ٹونا ہو گیا, ہمیں کوئی جادو کا حل دے دے, ہمیں کوئی ٹونے کا, ہمارے کاروبار پہ جادو. اللہ نے سارے جادوؤں شادوؤں کا حل آل عمران کی 120 نمبر آیت میں دیا ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی اتنے بڑے مجمع میں. اگر میں ترجمہ غلط کر جاؤں, علماء کو میں منت کرتا ہوں ابھی روک دو, ابھی اسی وقت روکو, ٹوکو ابھی, مجھے آگے نہیں جانے دینا اگر میں ترجمہ غلط کروں. اور اگر میں ٹھیک کروں تو پھر تم چپ کیسے بیٹھے ہوئے. نہیں مزہ آیا, چس نہیں آیا, فائدہ ہی کوئی نہیں, رہنے دے, نہیں پڑھ رہا. یہ آیت میں نہیں پڑھ رہا, چھوڑ, میں نہیں پڑھ رہا یار. کوئی نہیں, کوئی نہیں بول رہا ہے خریدار نہیں. جو ہے تک بندے بیٹھے ہیں جس کے پاس مول ہے قرآن کو خریدنے کا, سبحان اللہ مول چل رہے ہیں. تعویذ کی موک تو ہوتی ہے نا, بغیر, ہمارے ہاں تو موک ہی کہتے ہیں, آپ کا مجھے نہیں پتا موک ہی ہے تو بغیر موک کے تعویذ کیسے دے دوں میں, کاروبار بند کروا لو. جس کو جادو کا تعویذ چاہیے سبحان اللہ موک چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو آگ لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے تو شریکہ بڑا خوش ہوتا ہے. میں جانتا ہوں میدان بدر پڑھ رہا ہوں, آپ بھی تو جانے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے جب شریکہ راضی ہوتا ہے تمہارے نقصان پر اور شریکہ پریشان ہوتا ہے تمہارے فائدے پر, تو مولا میں کیا کروں. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کسی فقیر کے پیروں میں بیٹھ کے صبر کا وال سیکھ, مجھے میری عزت کی قسم ہے شریکہ ٹیل بھی لا لے تیرا وال بھی ڈینگا نہیں ہوگا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کیا بات. استاد جی میں تکلیف دوں گا آپ کو, اٹھنا پڑے گا, ایک دفعہ کھڑے ہونا پڑے گا. کھڑے ہو کے ادھر منہ کر کے نعرہ سنائیں گے, آپ اس نعرے کے جواب پر میں آگے پڑھوں گا, ورنہ میں جا رہا ہوں. لگائے نعرہ, ٹھیک ہے. ایک جملہ میں علماء کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, قیامت الناس کے لیے بات نہیں ہے, علماء کو ہدیہ ہے. آیت میں تتقو بعد میں آ رہا ہے, صبرو پہلے آ رہا ہے. کیا بات, واہ واہ واہ. آپ تو علماء بیٹھے ہیں, میں تو غریب آدمی, نالائق ڈنگر نکما کسی نہ کام کا.
میرا خیال ہے میرے جیسا نکما بندہ 6 مہینے ایسے ہی کھڑا ہو کے قرآن پڑھے تو شاید تقوی بیان نہ کر پائے. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا، تقوی بھی بعد میں اور صبر کو پہلے رکھتے ہوئے قدرت نے بتا دیا. زمانے والوں، صبر تو تقوی کا بھی سر کا تاج ہے. کچھ کہا ہے میں نے ظفر میاں؟ اچھا چلو انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے کسی منزل پر پھر اس کو کھول لیں گے. اب آپ کے سامنے قرآن ہے اور میں 125 نمبر آیت لے رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 125 نمبر آیت ہے اور بالکل سامنے آ گئی ہے، تو آپ توجہ کریں تو میں پڑھنی شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن مَلَائِكَةٍ مُصَوِّمِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں صبر کا ول آ جائے، دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ کر دے، میں ملائکہ سے کہوں گا فرشتوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والوں کی مدد کرو. جا